بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، جب ہم اخبار کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے تو ہمارے کچھ قائم قسم کے اور ہڈ حرام قسم کے جو رپورٹر ہوتے تھے، انہوں نے مختلف حوالوں سے مختلف خبریں لکھ کے اپنے کمپیوٹر کے اندر سیو کی ہوتی تھیں، اور وہ اپنے کمپیوٹر کو، اپنا کمپیوٹر جو انہیں دفتر کی طرف سے الاٹ ہوتا تھا، ڈیسک ٹاپ، اس کے حوالے سے بڑے پوزیسو ہوتے تھے۔ انہیں 3 گھنٹے بھی اگر کوئی اس کمپیوٹر پہ آگے بیٹھ گیا تو ویلے بیٹھے رہیں گے، کام نہیں کریں گے، مطلب ٹائپنگ کا کام نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے ہر ایونٹ اور ہر واقعہ اور ہر دن کے حوالے سے ایک خبر بنائی ہوتی تھی۔ جیسے دیکھیے نا، کل جرنلسٹوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن تھا کل، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک خبر بنا کے نا، یا کہیں سے اٹھا کے رکھ لی ہوتی تھی۔ اچھا، خبر بنا کے سینئر سب ایڈیٹر سے ایڈٹ کروائی، اس کے بعد وہ جیسے جو ایڈیٹر صاحب نے غلطیاں لگائیں وہ ساری غلطیاں ٹھیک کر کے اس کو سیو کر لیا۔ اگلے سال جب بھی یہ پھر دن آئے گا نا، تو اس دن انہوں نے وہ فائل کھولنی ہے، کھول کے وہ ساری خبر نیچے اتارنی ہے، ڈیٹ شیٹ بدلنی ہے، 1922 کی بجائے 1923 کرنا ہے جی، اور اس کے بعد وہ خبر فائل کر دینی ہے، اور جناب اگلے دن وہ خبر چھپ بھی جانی ہے۔ مطلب کہ جرنلسٹوں کے خلاف جرائم کا عالمی دن جو ہے، اس موقع کے اوپر آپ نے خبر دی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر خبر تو جانی ہے نا۔ اسی طرح کے کچھ لوگ پروپیگنڈے کی دنیا کے اندر بھی آ گئے ہیں، اور وہ پرانی خبر، اگر کوئی نئی خبر نہ ملے، نئی بکواس کرنے کا موقع نہ ملے، نیا جھوٹ بولنے کا موقع نہ ملے، تو وہ فوری طور پہ وہ پرانی خبر نکالتے ہیں، اس پہ ٹاکی شاکی مارتے ہیں اور وہ آگے ٹور دیتے ہیں۔ یہ کچھ یوں ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک گمنام سی ویب سائٹ میں، جو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی یوتھڑ چلا رہا ہے، اس نے خبر پھیلائی کہ اسحاق ڈار صاحب سے جو منہ ماری ہوئی ہے چین کے سفیر کی، اس کے بعد چینی کمپنیوں نے پاکستان میں کام بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کے لوگ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ خبر آج سے کچھ 6 ماہ پہلے بھی چھپی، اور اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ چینی لوگ جو ہے وہ پاکستان سے کام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں نے وہ خبر اٹھائی اور یہ دیکھی، سیم خبر تھی، الفاظ کی نشست و برخاست سب کچھ سیم تھا۔ اچھا، اس نے دیکھا ہوگا کہ جناب وہ خبر آ گئی ہے، تو اس نے فوری طور پہ وہ خبر ڈال دی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر دیتے رہے کی پروپیگنڈا۔ چینیوں کو وقت پڑ گیا چینی سفارت خانے کو۔ ہمارے دوست صدیق ساجد ہیں، انہوں نے فوری طور پہ رابطہ کیا پہلے پاکستانی حکام سے کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں پتا، ایسی کوئی گل ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے چینی سفارتکاروں سے بھی بات کی، تو وہ خود بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ خبر کیسے چھپ گئی ہے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بلکہ چینی سفارتکاروں نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی ہم تو اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، مطلب ہم اس کا ایونیو بڑھانا چاہ رہے ہیں یا بڑھانے جا رہے ہیں، کم کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور جو لوگ ہمارے یہاں پہ ہیں وہ معمول کی چھٹیوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ چینیوں کا کوئی دن بھی آتا ہے، نیا سال ان کا شروع ہوتا ہے کوئی، اس موقع کے اوپر بھی وہ دھڑا دھڑ جاتے ہیں واپس اپنی ایک ہفتے کی سیلیبریشن کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر چائنیز جو سٹاف ہے، اور وہ ہیوی ٹاپ کا سٹاف، مطلب چیف پروجیکٹ مینیجر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں سیلیبریشن کرنے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو کام تو چل رہا ہے اور مزید آگے ایکسپینڈ ہونا ہے۔ اور جس طرح حکومت جو ہے، حکومت پاکستان چاچو کی سربراہی کے اندر، وہ لگی ہوئی ہے اس کام کے اندر کہ ہم کچھ کر لیں اس حوالے سے، تو وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تو کسی سے نہ کوئی گفتگو کی ہے، نہ کسی نے رابطہ کرنے کے اوپر کوئی رسپانس کیا ہے، نہ کسی نے کسی کو کچھ بتایا ہے۔ یہ خبر کہاں سے آ گئی؟ تو جب وہ تحقیقات کرتے کرتے ہم پہنچے، پتہ چلے کہ پرانی پئی ہوئی ٹاکی شاکی مار کے پھر روڈ دیتی، ویوز مل گئے اس دن کے لیے، وہ پیج یا ویب سائٹ اٹھ گئی، تو بیجا ہو گئی۔ اتنی کی زندگی ہے، یہ غور نہیں کرتے، یہ اس بات کی زحمت گوارا نہیں کرتے کچھ دیر کے ٹھہر کے، یار یہ جو میں حرکت کرنے لگا ہوں، اس کا میرے ملک پہ، میری قوم پہ، میری ملک کی معیشت پہ کیا اثر ہو سکتا ہے، میرے معاشرے پہ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ نہیں،
اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اور یہ قومی مزاج ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے لڑنے مرنے پہ اتر جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو خیر جناب، یہ جو ہے یہ میں نے فطرت سے ثانیہ ہوتی ہے کسی قوم کی، ہماری بھی فطرت ثانیہ. تو وہ جناب انہوں نے چند ویوز کی خاطر یہ بک بک کر دی. لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت مطلب پیراڈائم چینج ہوا، اور پیراڈائم چینج یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ چائنیز کو یہ بتانے میں، جو کراچی والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ بھائی جان، ہم نے تو آپ کی حفاظت کرنی ہے، آپ بھی اپنی حفاظت کا کوئی کریں، اہتمام فرمائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب آپ یہ صرف ہم پہ نہ چھوڑ جائیں، کیونکہ ہمارے اوپر کم از کم 3-4 جگہوں سے یہ حملہ ہے. نمبر 1، امریکن نہیں چاہتے کہ سی پیک آپ پاکستان میں سے گزاریں. نمبر 2 جو ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا امریکہ کا ہو گیا ہوا ہے، ایسوسیٹ ہو گیا ہوا. اچھا، نمبر 3، انڈیا براہ راست یہ کام نہیں کرنا چاہتا، اسے سستے دانوں افغانڈو دستیاب ہے تو وہ ان کے ذریعے کروا لیتا ہے بھائی. تو یہ جو نیکسس ہے، یہ مطلب ان میں سے 2 فیکٹر جو ہیں وہ تو آپ کے ساتھ باقاعدہ انگیج ہے نا. مطلب انڈین سے آپ نے 14,000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ماٹ لیا، اور تقریباً آپ سمجھیں کہ 10,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر آپ کی مزید نظر ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ گلگت بلتستان جتنا رقبہ بن جائے گا. اتنے رقبے کے اوپر آپ نے انڈیا کی عملداری کو ختم کرتے ہوئے اپنی عملداری قائم کر لی ہے اروناچل پردیش اور اکسائی چین کے ساتھ. یعنی کشمیر سے تھوڑا سا پرے کر کے جو انڈیا کے ساتھ علاقہ لگتا ہے چائنا کا، وہاں پہ گلگت بلتستان جتنا رقبہ آپ نے چپ کر کے انڈیا سے ماٹ لیا ہے، اور انڈیا نے ہاتھ جوڑ کے مہاراج آپ کی بلیدان دے دیا ہے. یار انہیں کہو کہ ادھر ہمارے لوگوں کو ہٹ نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لوگ ٹارگٹ نہیں ہے، آپ کے لوگ ٹارگٹ ہے، تو آپ ان سے براہ راست کر لو. یہ افغانڈو جو ہے جن کو آپ پال رہے ہیں، باقاعدہ فیڈر پہ لا کے پال رہے ہیں، ان کا کوئلہ سے لے کے اور لیتھیم تک ساری کچھ دھاتیں آپ خریدار ہیں، اور آپ لاد کے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ. کرگستان اور تاجکستان کے راستے ٹرین جاتی ہے نا ادھر سے. انہیں کہو یار ہمارے باشندوں کو ٹارگٹ نہ کرو. جب وہ آپ نے کہیں گے تو وہ BLA کو اور اس کے بعد TTP کو، جو کہ یہ حملے نارملی کر رہی ہے یا ماسٹر مائنڈ کرتی ہے یا آپریٹ کرتی ہے، وہ یہ حملے بند کر دیں گے تو آپ کے اوپر امن ہو جائے گا. تازہ ترین اطلاع کے مطابق انہوں نے ہماری یہ بات سنی بھی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ کھول کے باقاعدہ ایسے سر بھی لایا. یہ جو پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے ایک ایشو ہوا، اور اس کے اندر جو تھے وہ مشاہد حسین صاحب ملوث رہے، اور مشاہد حسین صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ بتائیں گے آپ کو کسی دن، اور بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کی حرکات و سکنات کی وجوہات کیا ہیں. مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو سازش فرمائی، اور اس کے نتیجے کے اندر اسحاق ڈار صاحب اس میں ٹریپ میں آ گئے حسب سابق، کیونکہ ہر جگہ پہ جہاں پہ سازش رکھی ہو نا، وہاں پہ جا کے اسحاق ڈار صاحب نے اپنا پیر اس کے اندر رکھنا ہوتا ہے، بھلے وہ سفینہ بطخ ہو یا یہ ہو، مطلب کہ مشاہد حسین ہو. تو اس کے بعد پھر یہ بھی اڑا دی گئی عمرانڈو میڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے چین کے سفیر کو طلب کر لیا ہے. وہ فوری طور پہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ وضاحت جاری کی کہ ہم نے طلب کوئی نہیں کیا، وہ کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، جو کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور لیکن طلب کرنے کی کوئی بات نہیں. طلب کرنا اور ہوتا ہے نا، مطلب کہ آپ باقاعدہ وہ ایک اس ضمن میں آتا ہے. تو خیر، چین کے جو سفیر ہیں یا سفارتی اہلکار ہیں، ان کا دفتر خارجہ ہوا، اور یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے دونوں کے درمیان پھر تبادلہ خیال ہوا کہ یہ ہمارے چین کے سفیر صاحب، پہلے تو یہ پاکستان کے فارن منسٹر صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ یہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی اور اندر خانے کی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی،
اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسرا اگر انہوں نے چول مار دی تھی تو پھر چینی سفیر کو جوابی چول مارنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ دونوں کام ہو گئے تھے تو شاید سن سید کو ایک ایک کو بلا کے بتانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. یہ تینوں باتیں جو ہے نا یہ اصل میں ڈسکس ہوئیں اور اس کے بعد طے کیا گیا کہ ایک تو اس کے اوپر کوئی بھی سائیڈ سٹیٹمنٹ نہیں دے گی اور نہیں دے گی, اور دوسرا یہ طے کیا گیا کہ اس طرح کے ایشوز ہوں تو اس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم حل کر سکتے ہیں. ایک پلیٹ فارم کی نشاندہی بھی کرتی گئی, اور چائنا کی کمٹمنٹ اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن چائنا کی مجبوریاں بھی ہیں. وہ صرف ہم سے ڈیل نہیں کر رہا, وہ 50 سے زائد ملکوں کے اندر ان کے سٹیکس ہیں, اور جو وہ ہم سے میوچلی پیار محبت میں کر رہا ہے اگر ہم سب کو بتانا شروع کر دیں گے تو باقی جگہوں سے بھی چائنا کو یہی ڈیمانڈ لانا شروع ہو جائے گی کہ صاحبہ پاکستان کو رعایتیں دے رہے ہیں تو پاکستانی کو تمہاری پھوپھی کا پتر ہے نا, آؤ. یہ سلسلہ ہوا ہے. تو بہرحال چین ہے جی ادھر ہی ہے, ہمارا دوست ہے, اور اس کی کمپنیاں بھی ادھر ہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں, لیکن عمران اور ان کے پروپیگنڈسٹ اور ان کے کاذب وہ بھی ادھر. آپ کو اور مجھے ان کاذبین کی, ان منافقین کی اس طرح کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.